رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لنريه من آياتنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، حامی بے کساں غم گسار زمان، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین احتشام رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. معزز سامعین احتشام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کرتے ہوئے اسرار و رموز رب ذوالجلال نے عطا فرمائے تھے، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. معزز سامعین کرام، اگر مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں تو عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر حضرت ملا جیون رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ اور باقی مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے شب معراج
حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 70,000 اسرار اور 70,000 حکایتیں، 70,000 رموز حضور کی جھولی میں ڈال کر پھر خود پوچھا کہ اے حبیب بما اشرفک یا احمد، اب آپ بتائیے آپ کون سا وصف پسند فرماتے ہیں؟ رب نے اتنے رموز، اتنی شانیں اور اتنے اسرار عطا فرمانے کے بعد جب محبوب سے پوچھا اے محبوب اب آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میرے حبیب علیہ السلام کا یہ جملہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں بنسبت الیک شرفنی بالعبودیہ، یا رب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جہاں میں طائف کے بازاروں میں تیری ربوبیت کا اعلان کرتا رہا، جہاں میں پتھر کھا کر پتھروں کے سائے میں تیری وحدانیت کا اعلان کرتا رہا، میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، یا رب اور کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں بنسبت الیک شرفنی بالعبودیہ، یا رب میں کہتا رہا ہوں تو میرا رب ہے، صرف یہ آرزو یہ تمنا ہے، اب تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو رب نے فرمایا اے حبیب آپ ہماری احدیت کو، ہماری صمدیت کو، ہماری بے نیازی کو بیان کرتے رہے ہیں، اے حبیب آج ہم اس معراج کے موقع پر آپ کو اپنا بندہ خاص ہونے کا لقب عطا فرما رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے حبیب کی بات کو مانتے ہوئے معراج کا تذکرہ یہاں سے شروع کر دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی تھی۔ بندہ خاص، بندہ بھی نہیں بولا، بندہ خاص بولا۔ اور یہاں پر مفسرین نے بڑا کمال کا نقطہ لکھا ہے، محدثین مفسرین کو اٹھا کر دیکھیے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو یہ جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوئی بلکہ روح کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ رب ذوالجلال نے پہلے جملے کے ساتھ ہی اس اعتراض کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اس لیے کہ محدثین یہ فرماتے ہیں عبد کا اطلاق یہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ اسری بروح عبدہ، کہ میں نے اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی، رب نے فرمایا اسری بعبدہ، میں نے بندے کو سیر کرائی۔ تو بندے کا یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بندے سے مراد روح بھی ہوتی ہے، بندے سے مراد جسم مال روح پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس بات سے پتا چلا کہ رب نے اپنے حبیب کی اکیلی روح کو معراج نہیں کروائی بلکہ رب نے اپنے حبیب کی روح کو بھی معراج کروائی ہے، رب نے اپنے حبیب کے جسم کو بھی معراج کروائی۔